قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو عید کی مبارک ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا بے حد فضل و کرم اور احسان ہوا کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پھر سے اس عید الفطر کے موقع پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں پھر سے مہلت بخشی تاکہ ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں۔ ہمیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ دیا گیا، ایسی بابرکت شب دی گئی، ایک ایسی رات دی گئی جس میں 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں اس کے جو فضیلتیں ہیں وہ عطا کی گئی تاکہ ہم پہلی امتوں کے مقابلے میں جو زیادہ فضیلت جو ہمیں دی گئی ہے وہ ہم اس کو اچھی طرح سے نبھا کے ہم ان سے زیادہ فضیلت والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، لیکن ہمیں اس کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ آج اس عید کے موقع پر جو ہمیں یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ہمیں یہ عید کا تحفہ اسی لیے دیا گیا تاکہ جو ہم نے رمضان مبارک میں مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائی، چاہے وہ روزہ رکھ کر ہوں، چاہے وہ تراویح پڑھ کر ہوں، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 دن جو تحفے میں دیے ہیں، ایک عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ کا، جس میں ہم آج عید الفطر کے موقع پر ہم یہاں جمع ہوئے۔ ایک تو یہ خوشی کا موقع ہے، دوسرا جو رمضان مبارک میں ہمیں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک میں جتنی بھی غلطیاں کی ہوں، جتنی بھی کوتاہیاں سے غلطی سے ہوئی ہوں، جان بوجھ کے کی ہوں، تو وہ اس عید کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو عید کی نماز پڑھ کر ایسے اپنے گھر لوٹتا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے کوکھ سے پہلی مرتبہ جنم لیتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیاوی باتوں کو چھوڑ کر اس عید کی 2 رکعت جو نماز ہے ہم اس میں اپنی دلچسپی لیں اور اپنی کاوش کو اس میں بروئے کار لائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں اور لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اس وقت موقع نہیں ہے زیادہ بات کرنے کا، دراصل میں نے زکوٰۃ کے مسئلے پر بات کرنی تھی، لیکن چونکہ یہاں پہ بچے کھڑے ہو رہے تھے سامنے اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بچوں کو بٹھا کر خود سامنے کھڑا ہوا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ بچوں کو شوق ہوتا ہے سامنے کھڑا ہونے کا، اور بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہترین نعمت ہے کہ بچوں کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں ابھی بات نہ کروں، بچوں کو ہی موقع دیا جائے کیونکہ کل جمعہ بھی ہے، تو یہ پرسوں جمعہ ہے تو جمعہ کے موقع پر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو زکوٰۃ کے مسئلے پہ میں ضروری بات کروں گا۔ اس کے علاوہ جو اس وقت ضروری بات کہنے کے لیے ہے وہ ہمارے اس عیدگاہ سے متعلق ہے، کیونکہ یہ عیدگاہ جو بنایا گیا ہے یہ تھوڑا اس طرف ہے اور یہاں جو ہمارا قبلہ ہے وہ قبلہ اس طرف آتا ہے، تو اس کے لیے صفوں کا ضروری ہونا، سیدھا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اس چیز کا، بعض لوگ عیدگاہ کو دیکھ کر صفیں اسی لیول سے بناتے ہیں، حالانکہ ہمیں عیدگاہ کو نہیں دیکھنا ہے کیونکہ یہ یہاں کا یہ جو علاقہ ہے اس میں یہ عیدگاہ بنا ہی اس طرح اس لیول سے ہے، لیکن ہمارا قبلہ اس عیدگاہ کے لیول کے مطابق نہیں ہے، ہمارا قبلہ جو ہے وہ تھوڑا اس طرف سے آتا ہے، اس کے لیے صفوں کا ضروری ہونا، سیدھا ہونا بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کرو، جیسے کہ حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا ہے سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں رکھو گے، اپنی صفوں کو ٹیڑھا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں نفاق ڈال دیں گے، تمہیں ایک دوسرے سے نفرت ہوگی، اس سے محبتیں نہیں بڑھتی ہیں۔ جتنا اپنی صفوں کو سیدھا رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالیں گے، ایک دوسرے سے محبت بھی بڑھے گی اور نماز بھی صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی، اور خاص طور سے قبلے کی طرح قبلہ کا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ قبلہ اس طرف سے آتا ہے تو جیسے پہلی صف بنائی جائے گی
उसी के मुताबिक बाकी सफ़ें सीधी की जाए। ये पहली सफ़ जो आएगी तकरीबन वहां से लेकर सीधा यहाँ कट हो जाएगी, यहाँ पे ये सफ़ इसी लेवल से पिछली सफ़ें जो है बनाई जाएंगी। बीच में जो सफ़ें होती हैं यहाँ से तो आगे होती हैं, वहां से भी आगे होती हैं, बीच में पीछे होती हैं, तो उनका किबला सीधा नहीं होता है। तो जिसका किबला सीधा नहीं होगा उसकी नमाज भी नहीं होगी। तो जब हमारी ये अहम मौके की नमाज नहीं होगी तो हमारी